الرحيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ خالق کل مالک کل حقیقی پالنہار رحم الراحمین رب کی لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات بزم زینت کائنات تاجدار رسول فخر رسول حامی بے کساں سید سربراں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے تحفے عقیدتوں محبتوں کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مالک کائنات سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعۃ الوداع کے موقع پر سب مسلمانوں کو اپنے پاک گھر میں آ کر اپنی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے ہمارے اوپر بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں یہ عظمتوں برکتوں والا یہ مہینہ زندگی میں ایک بار پھر عطا فرمایا. جو یہ عظمت اور برکت والا مہینہ برکتیں اور رحمتیں لٹا کر کچھ دنوں کا مہمان ہے جا رہا ہے، اور آج کا جمعہ جمعۃ الوداع ہے. یعنی یہ وہ عظمت اور برکت والا جمعہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال رمضان المبارک جو آنے والا ہے کسی کو نصیب ہو کسی کو نہ ہو. تو اس لیے جو کچھ ہو چکا اور جو باقی رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں. جن حضرات نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، کلام پاک کی تلاوت کی، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا، اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام کے تحفے پیش کیے، استغفار کیا، صدقہ و خیرات کیا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام نیک اعمال اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہم سے ان میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. اور جن حضرات نے ابھی تک ماہ رمضان المبارک کا خیال نہ کیا، روزے نہ رکھے، استغفار نہ کیا، غفلت میں رہے، ان کے لیے اب بھی وقت ہے. ایک لمحہ بھی انسان کی بخشش کے لیے کافی ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ آخری ماہ رمضان المبارک کے لمحات جو ہیں ان لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ جنہوں نے ابھی تک رمضان المبارک کے نہ تو روزے رکھے، نہ جس طرح بڑھ چڑھ کر خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ اللہ کو راضی کیا جائے، تو ان کے لیے دعوت فکر ہے ماہ رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں تو یقیناً رب کی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ جمعۃ الوداع ہے، ماہ رمضان المبارک چند دنوں کا مہمان ہے، رخصت ہو رہا ہے، اور پھر اگر زندگی نے وفا کی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والا رمضان نصیب ہو، اگر قسمت میں لکھا ہے تو۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا اور وہ بھی صحابی تھے جو تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا، اور اس نے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا مجھے ایسی بات بتائیں جو ہو مختصر لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں، مختصر سے مجھے بات بتائیں کہ بات مختصر ہو لیکن میں اس کے اوپر عمل کروں تو میرا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی تو نماز پڑھے تو اس خیال کے ساتھ نماز پڑھے کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تجھے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا نصیب نہ ہو۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے حاضر ہو تو اس طرح جس طرح کہ جانے والا بندہ جس کو پتہ ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، تو فرمایا کہ جس طرح وہ بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ تو جب بندہ اس صورتحال میں نماز پڑھے گا کہ وہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے، یہ میری زندگی کا وہ آخری لمحہ ہے کہ جس میں نے اللہ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کی بندہ عبادت کرے گا تو پھر عبادت کی لذت بھی ملے گی اور عبادت کا نور بھی بندے کو نصیب ہوگا۔ فرمایا کہ میرے صحابی پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے جو بھی نماز پڑھنی ہے اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی میں ایسی بات نہ کرنا کہ جس کے بعد تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے بس کان کے اوپر کدھر سے کوئی ہوا سے گزرتی ہوئی بات ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، بس اس کے بعد آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو ہر بندے کے پاس پہنچانا ہے، نہ تو کسی بات کی تحقیق کی کہ واقعہ یہ حقیقت میں ہے یا نہیں، بس ادھر ادھر سے کوئی بات سنی، 2-3 الفاظ سنے، پھر ہمارے ہاں یہ بڑی مہارت ہے تو ہم نے اپنی طرف سے مکمل ایک کہانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی، اور پھر جب لوگوں میں اس کہانی کا شہرہ ہوا اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کہانی کو ایجاد کرنے والا کون ہے، تو میرا نام آ گیا کہ جی فلاں بندے نے فلاں بات کی ہے۔ اب اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹی بات ہے، تو پھر مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، معافی مانگنی پڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس بات کی وجہ سے
بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے اور لوگوں کے سامنے تمہیں معافی مانگنی پڑے، تو حضور کے اس فرمان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اپنی زبان کو اپنی ہاتھ میں رکھو، اس لیے کہ اللہ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے نا زبان کی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی غیبت کریں، کسی عزت دار کی عزت کو اچھالا جائے، کسی کے خلاف جو ہے وہ بد کلامی کی جائے، بلکہ رب نے جو زبان عطا فرمائی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جس رب نے یہ زبان عطا فرمائی ہے اسی رب کی اسی زبان کے ساتھ تسبیح بیان کی جائے، اپنے حبیب کے ذات پہ درود پڑھا جائے، اس زبان کے ساتھ کوئی اچھی بات کی جائے۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے صدقہ و خیرات کی فضیلت بیان کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان کیے، بڑی فضیلتیں ہیں صدقے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مرض، بسا اوقات کچھ ایسی مرضیں ہوتی ہیں کہ طبیب اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ڈاکٹر اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ مرض کون سی ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مرض جس کا تمہیں کوئی بھی دوا نہ مل رہا ہو، تو فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اللہ صدقے کی وجہ سے اس بیماری کو ختم فرما دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری میں ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بیماری میں جو ہے وہ طبیب کی طرف، حکیم کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی بھلائی کرو، لوگوں میں صدقہ دو، اور صدقے کے ذریعے اپنی بیماریوں کی شفا ڈھونڈو، کیونکہ اللہ نے کچھ ایسی بیماریاں پیدا کی ہیں کہ جس کی شفا میرے رب نے صدقے میں رکھی ہے۔ اور یہ مشاہدہ ہے، بندہ بسا اوقات صدقہ کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے اوپر آنے والی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اچانک جو تکلیفیں بندے کے اوپر آنی ہوتی ہیں تو صدقے کی وجہ سے اللہ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ایسی بیماری جو لا علاج ہو، جس کی کوئی بھی شفا کی صورت نہ مل رہی ہو، تو فرمایا کہ صدقہ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اس صدقے کے ذریعے لا علاج بیماری کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کی، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں ہوتا کہ وہ دل کھول کر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، چاہت ہوتی ہے، ایمان والے کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں، خیرات کروں، لیکن ہر بندے کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہ ہو تو پھر وہ صدقہ کیسے کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ اپنی زبان سے اچھی بات کرے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا رب نے جو زبان دی ہے تو پھر حق بنتا ہے کہ اس زبان کے ساتھ اچھی بات کی جائے، لوگوں کی بھلائی کی جائے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کی جائے، لوگوں کی تعریف کی جائے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے نا کہ تیرا ضمیر تجھے اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے لیے 3 یا 4 جملے کوئی تعریف کے بول دے، تو پھر حق بنتا ہے کہ تو خاموش رہے، اپنی زبان کو اپنی حد میں رکھ۔ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو پھر کسی کے لیے برا بھلا بھی اپنی زبان سے نہ کہو۔ اس لیے ہر بندہ جو ہے، جو جس عہدے کے اوپر بھی ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ فلاں کے ساتھ بڑا ادب کے ساتھ بات کر رہا تھا، یہ خوشامد کر رہا تھا،
ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر ادب کرنے والا خوشامد کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو، شریعت کے تقاضے کو پورا کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہا ہو۔ تیری تو اپنی سوچ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا جو برتن ہوگا جب وہ انڈیلے گا تو اس میں سے وہی نکلے گا۔ جب تیری اپنی سوچ اس طرح کی ہے تو اس میں دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، جس کی وجہ سے بعد میں تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری ہر بات کا حساب لیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ تیسری بات، لوگوں سے مکمل طور پر مایوس ہو جاؤ، لوگوں سے امید نہ لگاؤ۔ اور یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، آپ حضرات کا بھی تجربہ ہوگا۔ جب بندہ لوگوں سے امید لگاتا ہے نا تو پھر اس کا جو ہے وہ دل بھی دکھتا ہے، اس کو پریشانی بھی آتی ہے، 100 مشکلات آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کے ساتھ امید لگائی ہوئی تھی اور وہ بندہ اس کی امید کے اوپر پورا نہ اترا تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی بندے سے کوئی بھی امید نہ لگانا، اگر تمہیں امید لگانی بھی ہے تو اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں لگا، جس میں شرمندگی نہیں ہے، جس میں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا، کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا، کسی کو تانے نہیں ملتے، کسی کی عزت کو اچھالا نہیں جاتا، کسی کو جھڑکا نہیں جاتا۔ اس کریم رب کی بارگاہ میں امید لگاؤ جو ہر امید کے اوپر بندے کے اوپر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرماتا ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اس قرآن نے لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اس قرآن نے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا ہے، اور اس قرآن نے قوموں کو ترقی عطا فرمائی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے کہ جو بندہ اس قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو میرے رب نے اس بندے کو پھر عزت عطا فرما دی۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہماری سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں جو ہیں وہ خالی رہتی ہیں، اس لیے کہ کوئی بندہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے۔ اور جمعہ کا دن ہی لگا لیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے آ کر کوئی واعظ و نصیحت کی بات سن لیں، جیسے ہی جمعے کی دوسری اذان دی جاتی ہے تب لوگ اپنے گھروں سے مسجد کی طرف نکلتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ۔ نہ تو خطبہ سنا، نہ کوئی واعظ و نصیحت سنی، نہ قرآن کی کوئی بات سنی، نہ خطبہ سنا، کچھ بھی نہیں سننا ہم نے۔ بس فرضی طور پر 2 فرض ادا کیے بڑی مشکل سے، اور پتہ نہیں جب فرض پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کہاں ہوتا ہے، سوچ کہاں ہوتی ہے، خیال کہاں ہوتے ہیں۔ جلدی جلدی بس ان فرضوں کو ادا کیا، دوسری طرف سلام بھی مکمل طور پر نہیں پھرتا کہ بس پتہ چلتا ہے کہ قوم جو ہے وہ مسجد کی گیٹ سے باہر ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے، اور یہی ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس دور کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ تو کہتے ہیں جی حضور کو خبر نہیں تھی۔ کون سی ایسی خبر نہیں تھی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نہ دی ہو؟ تو اگر بے خبر ہو تو اس میں
امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ ایک ان قریب، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کافر لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح کہ تم میں سے ایک دوسرے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم دوست احباب کبھی کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جی کھانا کھائیں، فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ کافر اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ کس بات کی دعوت دی جائے گی؟ اس بات کی کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو اجاڑا جائے۔ وہ دعوت دیں گے کہ برما کو ختم کر دو، برما کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر دعوت دیں گے کشمیر کو ختم کرو، کشمیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر دعوت دیں گے کہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو ختم کرو، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان قریب اکٹھے ہو جائیں گے سارے کافر اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی آقا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ انہوں نے تو اپنا اندازہ لگایا تھا کہ ہم 313 تھے اور ہمارا رعب اور دبدبا اور ایمانی طاقت اتنی تھی کہ 313 کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے ہزاروں کے اوپر فتح حاصل کی۔ ان کے سوچ میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے شاید اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ تو عرض کی آقا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ مسلمان ہوں اور پھر کافر لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا آقا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی اس دنیا کے اوپر زندہ ہو، سلامت ہو، کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتا ہو، قرآن کی تعلیم بھی پڑھتا ہو اور اللہ کی ذات پر اس کا ایمان بھی ہو، اور اس نے یہ بھی فرمان پڑھا ہو کہ مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان جس میں واحد ہے، اس نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، یہ جاگ کی طرح ہوں گے، جاگ جس طرح جاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، تو فرمایا کہ مسلمانوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی، کافر ان کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں۔ عرض کی آقا کیسے مسلمان ہو اور پھر اس کا رعب اور دبدبا نہ ہو، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہو، غلام رسول اللہ کا ہو اور غیرت نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں اور پھر کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو وہن کی بیماری ہوگی، وہن کی۔ عرض کیا کہ یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ وہن یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی، اور یہی صورتحال ہماری ہے۔ جس کسی کو بھی بات کر کہہ دی جائے کہ یار فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، فوراً کہتا چپ چپ چپ، کوئی بات نہیں کرنی، تیری جان تو سلامت ہے نا، اگر تو بات کرے گا تو لوگ تجھے بھی اڑا دیں گے۔ تو فرمایا کہ وہن ان کے دلوں میں ہوگا، دنیا کی محبت ہوگی، اور دنیا کی محبت اور موت کی نفرت کی وجہ سے ان کی اوقات کچھ بھی نہیں ہوگی، جاگ کی طرح ہوں گے۔ اور آج وہی صورتحال ہے جو اللہ کے حبیب نے آج سے 1450 سال پہلے مسلمانوں کے بارے میں بتایا تھا۔ فرمایا کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فوج ہے، ایٹم بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اوقات جاگ کے برابر ہے۔ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لاکھوں باتیں کر لیں، کوئی کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ یہاں سے بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن وہ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس طرح پہلے ظلم جاری تھا اب بھی ظلم جاری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی
اور موت سے جو نفرت ہے یہ جب محبت میں نہیں تبدیل ہوگی تب تک مسلمانوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے، اور اگر مسلمان آج بھی قرآن کے اوپر عمل کریں تو اللہ قرآن کے صدقے آج بھی مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما دے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ امتی بھی تھے، حواری بھی تھے۔ ہر نبی کے امتی، اگر آپ تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پاک پڑھیں تو یہ الفاظ بالکل واضح طور پر ثابت ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی امتی کو کوئی بھی مسئلہ درپیش آیا تو اس نے اس مسئلے کو اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس نے یہ عقیدہ قیامت تک آنے والے امتیوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کا حل اللہ نے اپنے نبی کو عطا نہ فرمایا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنے جاتے ہو، کیا مانگتے ہو، خدا سے مانگو۔ اور اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو اگر سب کچھ خدا سے ہی مانگنا ہوتا تو خدا نے پھر اپنے حبیب کو اس دنیا میں مبعوث کیوں فرمایا؟ اللہ نے پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ یہ تعلق کیوں قائم کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواری ساتھ تھے، ایک بستی سے گزرے تو وہ تباہ و برباد پڑی ہے، اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے اس کی۔ جب اس بستی کو دیکھا کہ وہ ہلاک ہوئی ہے تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یہ وہ عقیدہ ہے جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے عقیدہ ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے نا اس قوم کا حال احوال جاننا ہے، اس کا قصہ جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے، یہ کون سی قوم تھی اور کیوں ان کے اوپر عذاب آیا، ہمیں یہ سب کچھ چاہیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اور ہمیں ان کے احوال کو جاننا ہے۔ اور ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے سارے اختیار دیے ہیں۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، اس بستی کو زندہ فرما، ہم ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے احوال جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے عیسیٰ، ایسا کرنا، رات کے وقت آنا اور ان کو پکارنا، اور یہ تیری پکار کا جواب دیں گے اور تیرے ہر سوال کا بھی جواب دیں گے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے امتی تھے ساتھ سب آئے، اور رات کے وقت اس بستی والوں کو پکارا، اور ان میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے کہا کہ لبیک یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، بتائیں کیا بات ہے۔ فرمایا کہ ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے یا کس گناہ کی وجہ سے یا کس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، ہم رات کو اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، جس طرح آج ہم اطمینان کے ساتھ ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی اطمینان کے ساتھ ہیں، سوتے ہیں تو بغیر کسی خوف کے سو جاتے ہیں اور ہزاروں خواہشات لے کر سو جاتے ہیں، چلو آج کے جتنے کام تھے کر لیے، سونے کے بعد اٹھوں گا تو پھر دوسرے کام شروع کر دوں گا۔ کبھی بھی موت کو نہیں یاد کیا۔ بستر کے اوپر سوتے ہوئے کبھی بھی ہمارے ہاں یہ خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس آنکھ بند کرنے کے بعد میری آنکھ کھلے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری رات ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا سورج کبھی طلوع بھی نہ ہو۔ ہمیں ان باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ کہتا ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے رات کو سوئے تھے اور ہمیں صبح کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا، اللہ نے راتوں رات اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت دنیا سے اس طرح ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے کہ وہ بار بار ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے، کہتے ہیں ہم اس طرح دنیا سے محبت کرتے تھے کہ بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا۔ اور کہا کہ دوسری سب سے بڑی وجہ کہ جس کی وجہ سے ہماری بستی کو ہلاک کیا گیا، کہا کہ ہمارے جو بدکار لوگ تھے، خطاکار لوگ تھے، اور جو دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے تھے،
ہم ان کے ہر حکم کو مانتے تھے تو اللہ نے ہماری بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ جس طرح آج ہماری صورتحال ہے، ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہم نے مانا ہوتا نا ایمان کے ساتھ، تو کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہوتا کہ جو سال کے بعد 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ کو روک لیتا، ہر بندہ زکوٰۃ دیتا۔ ہم اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان بھی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن سچی کتاب بھی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی بھی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین اسلام سچا دین بھی ہے۔ یہ کہنے کی باتیں اور ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کر کے دکھانا یہ اور بات ہے۔ کہنے کے لیے سب حاضر ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کوئی رب کے حکم کو ماننے والا نہیں، رب کو ماننے والا رب کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو ماننے والا قرآن کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین اسلام کے ماننے والا اور کلمہ پڑھنے والا دین اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو بھی حکمران حکم دیتے ہیں، بس یہ سارے جو ہیں وہ عمل کریں۔ حکومت کا فیصلہ ہے جی مان لو۔ فرمایا کہ جو بدکار ہمارے لوگ تھے نا، بدکار، خطا کار اور دین کے ساتھ بغاوت کرنے والے، جب ہم نے ان کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیا، ان کی فرما برداری شروع کر دی، تو اللہ نے ہماری بستی کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس سے پہلے موضوع تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور باتیں بہت زیادہ ہیں، لیلۃ القدر کی بھی ہیں اور قرآن پاک کی عظمت کی بھی ہزاروں باتیں ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہزاروں جو ہیں وہ باتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ہزاروں، لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ کسی ایک بات کے اوپر بھی بندہ عمل کر کے دکھائے۔ زندگیاں گزر چکی ہیں ہماری قرآن کی عظمت کو سنتے ہوئے، لیلۃ القدر کو سنتے ہوئے، رمضان کی عظمتوں کو سنتے ہوئے، دین کی عظمتوں کو سنتے ہوئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مثبت رویہ ہم نے نہیں اپنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بات جس کو سنتے ہیں اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب کیا ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ سادہ سی یہ ہے کہ ہماری جو بستی ہے یہاں پر شہر جو ہے، اس میں 2 کلو آٹے کی قیمت جتنی بنتی ہے اتنا صدقہ فطر بنتا ہے ایک بندے کی طرف سے۔ گھر کا جو سربراہ ہے، اس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے وہ خود ادا کرے گا، اور بڑے بچے جو ہیں یا اس کی بیوی جو ہے اگر ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت لینا ان کی ضروری ہے، اور اگر بغیر ان کی اجازت کے صدقہ فطر ادا کرے گا تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر کی وجہ سے مسلمانوں کے روزوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بڑی کمیاں کوتاہیاں، روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، نہ زبان ہم سنبھالتے ہیں، نہ آنکھیں سنبھالی، نہ ہاتھ سنبھالے، باتیں کیں، بےہودہ باتیں کیں، بےہودہ سوچیں، تو اس طرح فرمایا کہ روزوں میں جو یہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزوں کو ان کمیاں کوتاہیوں سے پاک کرو۔ اس لیے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ اس کا جو صدقہ فطر جو ہے وہ ختم ہو گیا، واجب ویسے ہی ہے، اس کو بعد میں بھی ادا کرنا پڑے گا، لیکن حکم یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے۔ اور عید والے دن بندے کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرتا پھرے، تو بہترین صورتحال یہ ہے کہ اب ادا کر دے۔ اور صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں، اگر رشتہ داروں میں کوئی اس طرح کے غریب لوگ ہیں تو وہ زیادہ مستحق ہیں، پھر آپ کے جو محلے والے ہیں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو دیں۔ اس کے بعد آپ کے علاقے کے جو دینی ادارے ہیں کہ جن میں مسافر طلباء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا جو ہے دین حاصل کر رہے ہیں تو ان کو دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا آخری بات، فرمایا وہ قوم کبھی بھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتی جو قوم حقیقت کو سمجھ کر، دیکھ کر پھر اس حقیقت سے آنکھیں پھیر لیتی ہے۔ ایسی قوم ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ حقیقت سے آنکھیں پھیرنے سے
یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حقیقت جو ہے وہ ٹل جائے گی، وہ آئے گی ضرور، لیکن اگر آنکھیں بندہ پھیر لے حقیقت کو دیکھ کر سمجھنے کے بعد بھی اگر بندہ آنکھیں پھیر لے، تو جب پھر حقیقت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو پھر بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سب کچھ پھر دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بہتری اسی میں ہے، وہی قوم جو ہے وہ فلاح بھی پاتی ہے، ترقی بھی پاتی ہے جو حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں نہیں پھیرتی بلکہ اس حقیقت کے اوپر پھر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کا عروج جو ہے اسلام میں ہے۔ اسلام ہی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے امن بھی ہے، ترقی بھی ہے، عروج بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، بقا بھی ہے، سلطنتیں بھی ہیں، سب کچھ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اسلام میں رکھا ہے۔ اور کب تک ہم مسلمان اسلام سے آنکھیں پھیریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو اسلام نے آنا ہی ہے، لیکن جب تک اسلام کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تب تک ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، اور اس کی کوئی مختلف صورتیں ہیں، کبھی جو ہے وہ شہداء کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ ظلم و ستم سہنے کی صورت میں۔ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے جو ہے وہ ذات کے ساتھ بیان کروں، بس ایک ہی بات ہے کہ اللہ نے ہم سب کی بقا، عزت اور ترقی اسلام میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔